نوارد پرندے کا ناقدانہ جائزہ لینے لگا۔ اس دوران غلام خان نے اپنے لباس میں سے ایک چرمی پوٹلی برآمد کی۔ اس میں کلیجی کے ٹکڑے تھے۔ یہ ٹکڑے ایک پلیٹ میں ڈالے گئے اور لڑکی کسی خاتمہ کے انداز میں پلیٹ پکڑ کر نوارد کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی دودھیا کمر پر نوارد کی دست درازی کا نشان نیلگو ابھار کی صورت میں نمایاں ہو گیا۔ نوارد کی پوری توجہ اب باز کی طرف تھی۔ اس نے پلیٹ میں سے کلیجی کے ٹکڑے لے کر باز کو کھلانے شروع کر دیے۔ منگول نامی شخص خوشامدانہ انداز میں نوارد کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس نے نوارد کو مخاطب کر کے پرندے کی تعریف میں کوئی بات کی۔ اس کے جملے میں صرف ایک لفظ میری سمجھ میں آیا اور اس لفظ نے مجھے یوں چونکایا کہ سرتاپا جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یوں لگا کہ بے خیالی میں میرا ہاتھ کئی ہزار وولٹ کے ننگے برقی تار سے چھو گیا ہے اور میرے جسم کا ہر ذرہ تھرا اٹھا۔ لفظ کی گونج ابھی تک میری حیرت زدہ سماعت میں باقی تھی۔ منگول نامی غنڈے نے نوارد کو ملک عیسیٰ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ملک کا لفظ تکریم کے طور پر کسی بھی شخص کے نام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ میں حیرت سے گنگ تھا اور سوچ رہا تھا کہیں میں عیسیٰ جان کے روبرو ہونے کا شرف تو حاصل نہیں کر چکا۔ مقام شکر تھا کہ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو کسی نے نہیں دیکھا۔ نوارد سمیت وہ سب پرندے میں مگن تھے۔ میں نے بے اختیار اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر پہلو میں رائفل کی موجودگی کا یقین کیا اور چاروں خانے چوکس ہو گیا۔ پرندے کا معائنہ کر چکنے کے بعد نوارد اپنی جگہ سے اٹھا اور غلام خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر احاطے سے باہر اسے لے گیا۔ وہ دونوں دھواں کھو میں داخل ہوئے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ غالب گمان یہی تھا کہ وہ سودے کی بات کرنے گئے ہیں۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے شک کی تصدیق کیسے کروں؟ یہاں کوئی ہم زبان بھی نہیں تھا اور جو ہم زبان تھا وہ میری کیفیت سے بے خبر تھا۔ عباس خان کو تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا بات نوٹ کی ہے اور اب میں کس کشمکش میں مبتلا ہوں۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر سرگوشی میں کہا، عباس، مجھے ایک شک گزرا ہے۔ کیسا شک؟ یہ جو بندہ باز خرید رہا ہے نا، عیسیٰ جان ہے۔ میرے فقرے نے عباس خان کے سر پر بم کے دھماکے کا کام کیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اتنا حیران چہرہ نہ بناؤ، میں نے اسے تنبیہ کی اور وہ نارمل نظر آنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ تم ذرا ٹو لگاؤ کہ یہی عیسیٰ جان ہے، لیکن بڑی احتیاط سے۔ کوئی گھپلا ہوا تو ہم دونوں کی لاشیں تڑپتی نظر آئیں گی یہاں پہ۔ عباس خان کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ مجھے لگا وہ کوئی گڑبڑ کر دے گا۔ وہ اتنا پست حوصلہ تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ غالباً ایک دم سے عیسیٰ جان کا سن کر وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور اسے کہا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، میں خود معلوم کر لوں گا۔ صبح سے خاموش ساز بج اٹھے تھے اور نوخیز لڑکی الاؤ کی خوابناک روشنی میں رقص کرنے لگی۔ کسی پشتو فلمی گانے کی دھن تھی جس پر وہ اپنے لچکدار بدن کو توڑ مڑوڑ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے بولی سے پہلے ہی بولی شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیے صاحبان، یہ سڈول ٹانگیں دیکھیے، یہ پشت، یہ کندھے، یہ سامنے کا گداز اور یہ لچکیلی باہیں دیکھیے اور اندازہ لگائیے ان ٹھٹرتے ہوئے لقودق پہاڑوں میں اس نرم ریشم کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ تک دھنا دن ویرانہ گونج رہا تھا، پیمانہ چل رہا تھا اور شبانہ ناچ رہی تھی۔ میں نے یوں ہی شبانہ لکھ دیا، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا۔ ویسے ناموں میں کیا رکھا بھی کیا ہے۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ انگنت زمانوں سے اسی طرح محو رقص تھی۔ مذہب کے ٹھیکیدار، معاشرے کے چودھری اور اخلاقیات کے کرتا دھرتا ہزارہ سال سے اسے نچا رہے تھے اور اس پر لعنت ملامت کے ڈونگرے بھی برسا رہے تھے۔ یہ دونوں کام ہمیشہ ہی سے ہی ہو رہے ہیں اور شاید ہمیشہ ہی ہوتے رہیں گے۔ ہم بیٹھے رہے اور لڑکی ناچتی رہی۔ سرخ آنکھوں والے پوٹوہاری پر اس کی خاص نظر کرم تھی۔ اس کے علاوہ وہ مجھ پر بھی توجہ دے رہی تھی۔ مجھ پر توجہ دینے کی دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی تھیں۔ ایک تو میں پہلی بار اس محفل میں شرکت کر رہا تھا، دوسرے میں غیر مقامی تھا اور میرا لباس نسبتاً امیرانہ تھا۔ غلام خان اور نوارد کی واپسی تقریباً نصف گھنٹے بعد ہوئی۔ جو ہی وہ روشنی میں آئے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ غلام خان کی واسکٹ میں ایک بھاری رقم منتقل ہو چکی ہے۔ غلام خان کا حشاش بشاش چہرہ بھی اس حقیقت کا غماز تھا۔ نوارد اس پہاڑی ریسٹورنٹ کے مالک سے باتیں کرنے لگا جبکہ غلام خان ہماری طرف آیا۔ سودا ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، غلام خان نے سرد موری سے جواب دیا اور ایک گلاس میں 3-4 انچ شراب بھر کر گھٹا گھٹ پی گیا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ چلیں واپس؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ غلام خان نے اپنے مخصوص غزیلے لہجے میں کہا۔ اتنی رات گئے کہاں جانا ہے؟ کل دن چڑھے نکلیں گے یہاں سے۔ میری رقم؟ میں نے ڈھیٹ بن کر پوچھا۔ میں بھاگ نہیں رہا ہوں یہاں سے، تمہارے 6000 میرے سینے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی باتوں سے کسی نودولتی کی تنفن چھلک رہی تھی۔ لگتا تھا کوئی لمبی رقم ہی ہاتھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا، بے اعتباری والی بات نہیں ہے غلام خان، جی چاہ رہا تھا کہ یہاں آئے ہیں تو اب کچھ خرچ بھی کریں، تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ یہاں بولی شولی بھی ہوتی ہے۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ کر بولا، نہیں آج کچھ نہیں ہوگا یہاں۔
آج ملک عیسیٰ یہاں پر ہے، آج رات کوئی بولی نہیں ہوگی۔ یہ ملک عیسیٰ کون ہے؟ وہ آواز دبا کر بولا۔ تیرے میرے جیسے اس کے منہ میں بہہ جاتے ہیں، بہت پہنچی ہوئی چیز ہے یہ۔ حرام زادے، تیری قسمت اچھی تھی جو بچ گیا، ورنہ جس طرح تو نے اس سے مسافہ کیا تھا نا، وہ بگڑ جاتا نا تو ہاتھ کندھے سے اکھاڑ کر جڑ سے پھینک دیتا۔ میں نے اپنے لہجے میں خود ساختہ خوف سمیٹ کر پوچھا، کہیں یہ عیسیٰ جان تو نہیں؟ ہاں وہی ہے، غلام خان نے سنسنی خیز انکشاف کیا۔ ایک دم ہمیں خاموش ہونا پڑا۔ عیسیٰ جان کسی ارنے بھینسے کی طرح جھومتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہمارے قریب بیٹھے 2 افراد نے جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے جگہ بنا دی۔ منگول بھاگ کر آیا اور جھک کر اس کے گلاس میں شراب انڈیلنے لگا۔ وہ پھیل کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور ارد گرد موجود لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کنکھیوں سے اس کے تمتمائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر یقیناً لوگوں کے دلوں میں دہشت پروان چڑھتی ہوگی۔ میں بھی اسے 6-7 برس پیشتر دیکھتا تو یقیناً ہراساں ہوتا، لیکن اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ پچھلے 7 برسوں میں ایسے موقع بھی آئے تھے کہ دہشت نے مجھ سے دہشت کھائی تھی اور موت میرے آگے لگ کر اندھادھند بھاگی تھی۔ جیسے صحراؤں میں ننگے پاؤں چلنے والوں کے تلوے بے خاک ہو جاتے ہیں، میرے ذہن میں بھی دہشت کا خانہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے عیسیٰ جان کو نگاہوں میں تولا اور میری انگلیوں کی پوروں میں سنسنی خیز حرارت جاگ اٹھی۔ یہی وہ عیسیٰ جان تھا جسے عورتوں کا شکاری کہا جاتا تھا اور جس کا خوف زوئے مشت کے پیچو خم میں کسی آسیب کی طرح چکراتا تھا۔ اسی شخص کے بارے میں مالک محمد نے کہا تھا کہ اس سے ٹکر لینے کی حماقت کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ یہی عیسیٰ جان تھا جو مالک محمد کے گھر میں پناہ گزیر ہوا تھا اور پھر اس کے بچوں کی ماں کو بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ نبیلہ کا قاتل تھا اور معلوم نہیں نبیلہ جیسی کتنی عورتیں اس کے بستر حوث پر روندی جا چکی تھیں۔ عیسیٰ جان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ایک ابلیس اس کے سایہ عاطفت میں تھا، شنکر شکرا، جس کا نام ایک گالی تھا اور جس کا وجود نحوست اور بربادی کا دوسرا نام تھا۔ وہ عیسیٰ جان کی پناہ میں ہی تھا۔ حسب توقع عیسیٰ جان بلا نوش ثابت ہوا۔ وہ گلاس پر گلاس چڑھا رہا تھا اور پھر بھی پوری طرح ہوش میں تھا۔ وہ نہایت قیمتی برانڈ کے امپورٹڈ سگریٹ پی رہا تھا اور ان سگریٹوں کو آگ دکھانے والا لائٹر کم و بیش 4-5 ہزار کا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس محفل سرور میں عیسیٰ کو ایک بار بھی لائٹر جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جو ہی وہ نیا سگریٹ ہونٹوں میں دباتا، دائیں بائیں سے کوئی نہ کوئی شخص لپک کر سگریٹ کو آگ دکھا دیتا۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور رانے کھجا رہا تھا۔ لال پری اب ساری محفل پر سایہ فگن تھی۔ میرے اور عباس خان کے علاوہ ہر کوئی ترنگ میں تھا۔ پی تو ہم بھی رہے تھے، لیکن اس حد تک کہ گلاس ہونٹوں تک لاتے تھے، پھر نظریں بچا کر دائیں بائیں الٹ دیتے تھے۔ مستی میں آ کر ایک فربا اندام آفریدی نے کان پر ہاتھ رکھا اور ایک سریلی تان اٹھائی۔ پشتو گیتوں کی دھنیں عموماً دلکش ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک خوبصورت گیت تھا۔ ساز بجانے والوں نے خود کو اس گیت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا اور لڑکی نے بھی اپنے رقص کے بھاؤتاؤ بدل لیے۔ یقیناً یہ کوئی خود ساختہ قسم کا فحش گیت رہا ہوگا، کیونکہ سننے والوں نے ہائے ہائے کے نعرے بلند کیے اور عیسیٰ جان کے ہونٹوں پر بھی لوفرانہ ہنسی سج گئی۔ گیت کا مکھڑا گا کر آفریدی چپ ہو گیا تو سرخ آنکھوں والے پوٹوہاری نے ایک مصرے کی تان اٹھائی۔ گیت کا مطلب کچھ اس طرح تھا: تیرے پراندے کے سرخ پھندوں پر نظر پڑتی ہے تو جم کر رہ جاتی ہے، تیری چال دیکھتا ہوں اس طرح تیرے پیچھے پیچھے چل دیتا ہوں جیسے بھوکا چھترا سب چارے کے پیچھے چلتا ہے۔ عیسیٰ جان کو اب ساز کے ساتھ آواز کا بھی لطف آنے لگا۔ پوٹوہاری خاموش ہوا تو اس نے تیسرے شخص کو کچھ گانے کے لیے کہا۔ اس نے بھی بلا جھجک ایک مکھڑا گا کر سنا دیا۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا۔ باری باری سب ایک ایک 2-2 شعر گا کر سنانے لگے۔ جن کی آواز اچھی تھی انہوں نے پورا گیت گایا، یہاں تک کہ عباس خان کی باری آ گئی۔ عباس خان واقعی ایک خوشگلو شخص تھا۔ اس محفل میں ایک بھی اس کے پائے کا گلوکار نہیں تھا۔ میں نے پڑاؤ میں بھی اسے سنا تھا اور گلوکاری کے بارے میں کچھ زیادہ نہ جانتے ہوئے بھی اسے پسند کیا تھا۔ عباس خان نے ایک گیت کا مکھڑا گایا تو آواز کے سحر نے سب کو متاثر کیا اور اس سے پورا گانا سنانے کی فرمائش کی گئی۔ مجبوراً اسے پورا گیت سنانا پڑا۔ محفل جھومنے لگی، خوب داد دی گئی۔ یہ گیت ختم ہوا تو ایک اور کی فرمائش ہو گئی۔ اس مرتبہ فرمائش جانے محفل یعنی رقاصہ لڑکی کی طرف سے تھی۔ عباس خان کو یہ فرمائش بھی پوری کرنی پڑی۔ عباس خان کے بعد میری باری آنی تھی اور میں ازحد پریشان تھا کہ صورتحال سے کیسے نمٹوں گا۔ موسیقی سے میرا شوق صرف اور صرف سننے کی حد تک تھا۔ بہرحال قدرت نے میری مشکل آسان کر دی۔ عباس خان خاموش ہوا تو پوٹوہاری نے رضاکارانہ طور پر ایک اور گیت شروع کر دیا۔ اس گرم گیت کے دوران ہی عیسیٰ جان جھومتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور رقاصہ لڑکی کو بغل میں دبوچ کر دھواں کھو میں روپوش ہو گیا۔ جانے محفل رخصت ہو گئی تو محفل بھی زیادہ دیر نہ چل سکی۔
شرکائے محفل تھوڑی دیر گالیاں بکنے اور ایک دوسرے کو فحش مذاق کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ لمبلیٹ ہونے لگے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر محفل اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ سب مدہوش ہو کر چارپائیوں پر پڑے رہے۔ حالانکہ یہ جگہ چھت کے بغیر تھی، مگر چاروں طرف سے اس طرح ٹیلوں میں گھری ہوئی تھی کہ ہوا کا گزر نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر مسلسل بھڑکتے الاؤں نے فضا کو گرم کر رکھا تھا۔ عباس خان اور میں ایک ہی چارپائی پر آڑے ترچھے لیٹ گئے۔ رائفلوں کو سرہانے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ غلام خان الاؤ کے بالکل قریب زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنی رائفل سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا نیند غلام خان کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ اس کی باسکٹ میں ایک موٹی رقم موجود تھی اور اس رقم کی موجودگی میں سے نیند آ ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف میرا بھی سونے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ پروگرام ہوتا بھی تو نیند کیسے آتی؟ ذہن تو گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ عیسیٰ جان یہاں موجود تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کب یہاں سے رخصت ہونے والا ہے اور کہاں جانے والا ہے۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے۔ پہلا یہ کہ عیسیٰ جان کو گن پوائنٹ پر رکھ لوں اور اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کروں۔ دوسرا یہ کہ شہباز پہلوان کی طرح اس کا بھی تعاقب کروں اور اس کا کھرا اٹھاتا ہوا اس کے اڈے تک پہنچ جاؤں۔ دونوں صورتوں میں خطرات موجود تھے، بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک خطرات تھے۔ یہ علاقہ عیسیٰ جان کا گڑھ تھا اور یہاں اسے رائفل کے زور پر اپنی مرضی سے چلا لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کا تعاقب بھی ناکامی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ وہ ایک گھاگ اور پختہ مجرم تھا۔ شہباز پہلوان نہیں تھا کہ ناک کی سیٹ میں چلتا رہتا اور مجھے اپنے پیچھے لگائے رکھتا۔ اس نے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا اور اپنے گرد و پیش سے پوری طرح باخبر رہنا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس سواری ہے یا وہ پیدل واپس جائے گا۔